آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم کے مضمون شہریت سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ شہریت کا ایک اہم ٹاپک ہے دیہی مقامی انتظامی ادارے۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور اس پر سوالات TET میں، پیپر فرسٹ میں EVS میں اور پیپر سیکنڈ میں سوشل اسٹڈیز میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں ایگزامس کے لیے ضروری ہے، یعنی ایسے کینڈیڈیٹس جو پیپر 1 دے رہے ہوں یا پھر پیپر 2 دے رہے ہوں ان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو دیکھتے ہیں، دیہی مقامی انتظامی ادارے میں گرام پنچایت، پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد ان تینوں کا شمار ہوتا ہے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گرام پنچایت، پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد ان تینوں اداروں سے متعلق بہت ہی اہم اور تفصیلی معلومات دیں گے، اس لیے ویڈیو طویل ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور دوسری اہم بات، ان تینوں اداروں کی تفصیلی معلومات دینے کے بعد آخر میں ہم مختصر انداز میں شارٹ طریقے سے ان تینوں اداروں سے متعلق اہم معلومات ایک نظر میں پھر سے بتائیں گے۔ دیہی مقامی انتظامی اداروں کو مجموعی طور پر پنچایتی راج ادارے کہتے ہیں۔ دیکھیے، جو دیہی سطح پر جو انتظامی ادارے ہوتے ہیں جیسے گرام پنچایت، پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد، ان تینوں اداروں کو مجموعی طور پر پنچایتی راج ادارے کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کا حکومتی کام کاج 3 سطح پر مشتمل ہے، یعنی ہمارے ملک پر جو حکومتی کام کاج چلتا ہے وہ 3 سطح پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے وفاقی حکومت۔ وفاقی حکومت کو ہم سینٹرل حکومت یا سینٹرل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حکومت دفاع، امور خارجہ اور کرنسی جیسے اہم امور انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ریاستی حکومت۔ ریاستی حکومت ریاستی سطح کے قانون، حسن انتظام، صحت عامہ اور تعلیم جیسے اہم کام انجام دیتی ہے۔ یعنی ریاست کے اندر جتنے قانون اور جو انتظامات ہونے چاہیے صحت کے متعلق، تعلیم کے متعلق، وہ تمام کام ریاستی حکومت کرتی ہے۔ اور تیسرا ہے مقامی حکومت۔ مقامی حکومت میں پنچایتی راج ادارے، مقامی انتظامی ادارے آتے ہیں، جیسا کہ ضلع پریشد، پنچایت سمیتی، گرام پنچایت، یہ تینوں بھی دیہی انتظامی ادارے ہیں۔ اسی طرح شہروں میں نگر پریشد، نگر پنچایت، مہانگر پالیکا بھی مقامی حکومت کے کام کاج انجام دیتی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، مقامی انتظامی ادارے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، دیہی اور شہری۔ یعنی دیہات کی سطح پر جو مقامی انتظامی ادارے کام کرتے ہیں وہ گرام پنچایت، پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد ہے۔ اسی طرح شہری سطح پر جو مقامی انتظامی ادارے کام کرتے ہیں وہ ہے نگر پنچایت، نگر پریشد اور مہانگر پالیکا۔ چلیے اب ہم گرام پنچایت سے متعلق اہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے گٹ گرام پنچایت یعنی حلقہ جاتی گرام پنچایت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے گاؤں جہاں پر گاؤں کی آبادی 500 لوگوں سے کم ہے، 500 افراد سے کم ہے، تو ایسی جگہ پر 1 سے 2 گاؤں کو آپس میں ملا کر گٹ گرام پنچایت بنائی جاتی ہے۔ اسے حلقہ جاتی گرام پنچایت کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی گاؤں میں 300 اتنی آبادی اور بازو کے گاؤں میں 300 ہے، تو ان دونوں کو گاؤں کو ملا کر آپس میں گٹ گرام پنچایت بنائی جاتی ہے، اسی کو ہی حلقہ جاتی گرام پنچایت کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، پانی اور روشنی کا انتظام، پیدائش موت اور شادی بیاہ کا اندراج جیسے کام گرام پنچایت انجام دیتی ہے۔ دیکھیے گرام پنچایت کے جو کام ہے، جو وہ بنیادی کام یہ ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو صاف اور پینے کا پانی فراہم کرنا، گاؤں میں روشنی کا انتظام کرنا، پیدائش، موت اور شادی بیاہ کا اندراج جیسے کام۔ دیکھیے بچے کی پیدائش کے وقت ہم گرام پنچایت سے جنم داخلہ لے کر آتے ہیں۔ اگر کسی کی موت ہوتی ہے فرد کی تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہمیں گرام پنچایت سے ملتا ہے، یہ دیہی سطح پر ہے۔ اور شادی بیاہ کا اندراج بھی گرام پنچایت میں ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیے،
ہر 5 سال کے وقفے میں انتخابات ہوتے ہیں۔ گرام پنچایت کے انتخابات الیکشن ہر 5 سال کے وقفے سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں گرام پنچایت کے عہدیداران اور افسران۔ تو سب سے پہلے اس میں سرپنچ۔ گرام پنچایت کے اجلاس سرپنچ کی صدارت میں ہوتے ہیں۔ گاؤں کی ترقی کے منصوبوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری سرپنچ کی ہی ہوتی ہے۔ سرپنچ کی عدم موجودگی میں نائب سرپنچ کام کاج دیکھتا ہے۔ دیکھیے، جب گرام پنچایت کے الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، تو انتخاب ہونے کے بعد جو اراکین چن کر آتے ہیں تو انہی میں سے وہی اراکین آپس میں سے کسی ایک فرد کو سرپنچ کے طور پر منتخب کرتے ہیں، اور گرام پنچایت کے اجلاس کا صدر کون ہوتا ہے؟ سرپنچ ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم بات، گاؤں کی جو ترقی کے منصوبے ہیں ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی سرپنچ کی ہوتی ہے۔ اگر سرپنچ موجود نہ ہو تو ایسے وقت میں نائب سرپنچ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سرپنچ کے کام کاج کو انجام دے۔ اب دیکھیے گرام سیوک۔ گرام سیوک گرام پنچایت کا معتمد یعنی سیکریٹری ہوتا ہے۔ اس کی تقرر ضلع پریشد کا افسر اعلیٰ یعنی CEO کرتا ہے۔ دیکھیے، ہر گرام پنچایت میں ایک سرکاری افسر ہوتا ہے جسے ہم گرام سیوک کہتے ہیں، جسے ہم گرام پنچایت کا سیکریٹری بھی کہتے ہیں، اور گرام سیوک کا تقرر ضلع پریشد کا افسر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو آفیسر کرتا ہے۔ گرام پنچایت کے روزمرہ کے کام اور لوگوں کو ترقیاتی منصوبوں کی معلومات فراہم کرنا ان کی اہم ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، گرام سیوک کا جو اہم کام ہے کہ وہ گاؤں کے لوگوں کو ترقیاتی منصوبوں کی متعلق معلومات دے، اور گرام پنچایت کے جو روزمرہ کام ہے جیسے جنم داخلہ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور دیگر کام بھی وہ کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیے گرام سبھا۔ گاؤں میں رہنے والے رائے دہندگان کی مجلس کو گرام سبھا کہتے ہیں۔ دیکھیے، جس گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں، کیسے لوگ؟ جو رائے دہندگان یعنی کہ جو متدان کرتے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں، انہیں رائے دہندگان کہتے ہیں۔ تو گاؤں میں رہنے والے ایسے لوگ جو ووٹ دیتے ہیں ان کی مجلس کو ہم گرام سبھا کہتے ہیں۔ ہر مالی سال میں گرام سبھا کے 6 اجلاس ہونا چاہیے۔ اب مالی سال کی جو ابتدا ہے وہ 1 اپریل سے شروع ہوتی ہے اور 31 مارچ پر ختم ہوتی ہے، تو اسے مالی سال کہتے ہیں۔ تو ہر مالی سال میں کم سے کم گرام سبھا کے 6 اجلاس ہونا ضروری ہے۔ اجلاس طلب کرنے کی ذمہ داری سرپنچ کی ہوتی ہے۔ گرام سبھا کے اجلاس سے پہلے گاؤں کی خواتین کے اجلاس ہوتے ہیں، جس میں وہ پینے کا پانی، نشہ بندی، معاش، ایندھن اور صحت سے متعلق خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ دیکھیے، ہر مالی سال میں گرام سبھا جو ہوتی ہے ہر مالی سال میں، تو سرپنچ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم سے کم ہر مالی سال میں 6 اجلاس کرنا ضروری ہے گرام سبھا کے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گرام سبھا کے اجلاس منعقد کرنے سے پہلے وہاں پر ایک خواتین کا اجلاس لیا جاتا ہے، جس میں ایک خواتین کا جلسہ لیا جاتا ہے جس میں خواتین ہی ہوتی ہیں، اور وہ اس سبھا میں، اس جلسے میں پینے کے پانی سے متعلق، نشہ بندی، معاش، ایندھن اور صحت سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ یعنی گاؤں میں پینے کے تعلق سے کیا پریشانی ہے، ایندھن کے تعلق سے کیا پریشانی ہے، صحت سے متعلق یعنی طبی سہولیات برابر ہے یا نہیں، تو اس تعلق سے وہ معلومات دیتی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ اب دیکھیے گرام پنچایت کی آمدنی کے ذرائع، یعنی گرام پنچایت کو آمدنی کہاں سے ملتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہے ریاستی حکومت اور ضلع پریشد سے ملنے والی امداد۔ دیکھیے، گرام پنچایت کے ذریعے جو بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں گاؤں میں، تو اس کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ مالی امداد تو سب سے پہلے ریاستی حکومت اور ضلع پریشد سے ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاترا ٹیکس، ہفتے واری بازار کا محصول، پانی پٹی، رہائشی ٹیکس یعنی گھر پٹی بھی گرام پنچایت کی مالی امداد میں شامل ہے۔ یعنی گرام پنچایت کو جو آمدنی ملتی ہے وہ ان ٹیکسوں کے ذریعے ملتی ہے۔ یاترا ٹیکس، ہفتے واری جو بازار ہوتا ہے اس کا ٹیکس، پانی پٹی کا ٹیکس، اس طرح سے۔ اور دوسری اہم بات آپ کو بتا دے
کہ لائٹ بل کا شمار گرام پنچایت کی آمدنی میں نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا سوال آ گیا ٹی میں کہ مندرجہ ذیل میں سے گرام پنچایت کے آمدنی کا کون سا ذرائع نہیں ہے؟ تو آپشن آیا ایک یاترا ٹیکس، دوسرا آپشن آیا پانی پٹی، اور تیسرا آیا لائٹ بل، اور چوتھا آیا اوپر دیے گئے تمام۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لائٹ بل گرام پنچایت کی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے پنچایت سمیتی، اس ادارے کے تعلق سے اہم معلومات۔ ایک تعلقے کے تمام گاؤں کی ایک مجموعی ترقیاتی مجلس جو ترقیاتی کام کاج کی نگرانی کرتی ہوں، ایسے ادارے کو پنچایت سمیتی کہتے ہیں۔ دیکھیے، تمام گاؤں سے تمام دیہاتوں کو ملا کر تعلقہ سطح پر ایک ادارہ ہوتا ہے جسے ہم پنچایت سمیتی کہتے ہیں، اور یہ ایسی مجلس ہوتی ہے جو ترقیاتی کام کاج کرتی ہے اور اس کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ تو ایسے ادارے کو ہی پنچایت سمیتی کہتے ہیں۔ گرام پنچایت اور ضلع پریشد کو جوڑنے والی کڑی پنچایت سمیتی ہی ہے۔ انتخابات ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں پنچایت سمیتی کے، یعنی ہر 5 سال میں ایک مرتبہ پنچایت سمیتی کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے پنچایت سمیتی کے عہدے داران، تو اس میں سب سے پہلے ہے سبھاپتی۔ پنچایت سمیتی کے اجلاس کو طلب کرنے اور اجلاس کی کارروائی کو انجام دینے کی ذمہ داری سبھاپتی کی ہوتی ہے۔ دیکھیے جس طرح گرام پنچایت میں بھی اجلاس ہوتے ہیں، اسی طرح پنچایت سمیتی میں بھی ترقیاتی کاموں کے متعلق اجلاس ہوتے ہیں، اور ان اجلاس کو طلب کرنے کی ذمہ داری سبھاپتی کی ہوتی ہے۔ سبھاپتی کی عدم موجودگی میں نائب سبھاپتی کے کام کاج کرتا ہے، یعنی اگر بعض اوقات سبھاپتی وہاں پر میسر نہ ہو تو ان کے بدلے نائب سبھاپتی بھی سبھاپتی کے کام کاج کی نگرانی کرتا ہے۔ ہر مہینے کم از کم ایک اجلاس ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، جس طرح ہم نے دیکھے تھے گرام پنچایت میں کہ ہر مالی سال میں 6 اجلاس ہونا ضروری ہے، لیکن پنچایت سمیتی میں ہر مہینے میں کم از کم ایک اجلاس ہونا ضروری ہے، اور یہ اجلاس لینے کی ذمہ داری سبھاپتی کی ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے گٹ وکاس ادھیکاری، جسے ہم بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کہتے ہیں، یعنی BDO۔ ترقیاتی کاموں کے لیے پنچایت سمیتی کو ضلع پریشد اور ریاستی حکومت سے مدد ملتی ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں پنچایت سمیتی کے ذریعے، تو پنچایت سمیتی کو ضلع پریشد سے اور ریاستی حکومت سے آمدنی ملتی ہے، یعنی مالی مدد ملتی ہے۔ تو دوسری بات، گٹ وکاس ادھیکاری سے ایک اہم بات ہمارے ذہن میں آ گئی۔ تو گٹ وکاس ادھیکاری کا تقرر ریاست حکومت کرتی ہے MPSC امتحان کے ذریعے۔ جیسا ہم نے اس سے پہلے دیکھے کہ گرام پنچایت میں جو سرکاری افسر ہوتا ہے گرام سیوک، اس کا تقرر ضلع پریشد کا افسر اعلیٰ یعنی CEO کرتا ہے، لیکن یہاں پر پنچایت سمیتی کا جو افسر ہوتا ہے سرکاری افسر گٹ وکاس ادھیکاری، اس کا تقرر ریاست حکومت کرتی ہے MPSC امتحان کے ذریعے۔ پنچایت سمیتی کے کام، سب سے پہلا ہے عوامی بہبود، یعنی کمزور طبقات کو مالی امداد کس طرح فراہم کرنا ہے، یہ پنچایت سمیتی کے اہم کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ دوسرا ہے پیشے، یعنی دستکاری اور چھوٹی صنعتوں کو بڑھاوا دینا، ان کے لیے حکومت کی طرف سے کون سی اسکیمیں آئی، اس کی معلومات فراہم کرنا، ان اسکیموں پر عمل آوری کرنا جیسے اہم کام پنچایت سمیتی کے ہیں۔ تیسرا ہے تعلیم، جو ضلع پریشد کے پرائمری اسکول چلتے ہیں اور پرائمری اسکول کے ذریعے جو تعلیم فراہم کی جاتی ہے، اس کی نگرانی کرنا بھی اور یہ کام انجام دینا بھی پنچایت سمیتی کے ذمے ہے۔ اور چوتھا ہے زراعت، یعنی کہ زراعت اور مویشیوں کی افزائش کے لیے مدد کرنا۔ کھیتی باڑی اور مویشی پالن جو ہوتا ہے، جو پالتو جانوروں کو پالا جاتا ہے، تو ان کے تعلق سے جو سرکاری اسکیمیں ملتی ہیں تو ان اسکیموں کو کسانوں تک پہنچانا، ان کی معلومات فراہم کرنا اور اس پر عمل آوری کرنا بھی پنچایت سمیتی کا ایک اہم کام ہے۔ اس کے بعد ہے صفائی، راستوں کی مرمت کرنا، صاف صفائی کرنا، کوڑا کرکٹ کو صاف کرنا، یہ بھی اہم کام پنچایت سمیتی کے حد میں ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے پانی کی فراہمی، صاف ستھرا اور پینے کا پانی فراہم کرنا بھی پنچایت سمیتی کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہے صحت عامہ، بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے ہو گئے، یا پھر ہر دیہات میں جو آروگیہ کیندر ہوتے ہیں
چھوٹے چھوٹے PHC کہتے ہیں، پرائمری ہیلتھ سینٹر بھی کہتے ہیں ہم جسے، ان تمام کو چلانا، وہاں پر ڈاکٹروں کی اور ادویات کی فراہمی کرنا، یہ تمام ذمہ داری صحت عامہ سے متعلق پنچایت سمیتی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے عوامی کام، یعنی جتنے عوامی کام ہیں جیسے سڑکیں ہیں، نالیاں ہیں، کنویں، ان کی تعمیر کرنا بھی پنچایت سمیتی کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ چلیے اب ہم ضلع پریشد سے متعلق اہم معلومات حاصل کریں گے۔ فی الحال مہاراشٹر میں کل 36 اضلاع ہیں، اور جس میں سے ضلع پریشد صرف 34 ضلعوں میں ہیں۔ جیسے ہمیں بنیادی طور پہ معلوم ہے کہ ہر ضلع میں ایک ضلع پریشد ہوتی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ مہاراشٹر میں تو 36 اضلاع ہیں، تو پھر 36 ضلع پریشد کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ممبئی مضافات اور ممبئی شہر، ان دونوں ضلعوں میں دیہی علاقہ نہیں ہے، وہاں پر دونوں بھی جگہ پر شہری علاقہ ہی ہے، اس لیے وہاں پر ضلع پریشد نہیں ہے۔ یعنی کہ ضلع پریشد ہونے کی سب سے اہم کنڈیشن یہی ہے کہ ہر ضلع میں دیہی علاقہ ہونا ضروری ہے، تبھی ضلع پریشد کا قیام وہاں پر ہوتا ہے۔ تو مہاراشٹر میں 36 اضلاع میں سے 34 اضلاع میں ضلع پریشد ہے، صرف ممبئی مضافات اور ممبئی شہر، ان دونوں ضلعوں میں ضلع پریشد نہیں۔ اب دیکھیے مالیاتی کمیٹی، زراعتی کمیٹی، تعلیمی کمیٹی، صحت عامہ کمیٹی، انتظام آب رسانی، صفائی ستھرائی کمیٹی، خواتین و اطفال بہبودی کمیٹی جیسے اہم کمیٹی ضلع پریشد میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے ضلع پریشد کے جو تمام کام انجام دیے جاتے ہیں وہ مختلف کمیٹیوں کے ذریعے دیے جاتے ہیں، جس میں مالیاتی کمیٹی ہے، کھیتی باڑی سے متعلق زراعتی ہے، تعلیم سے متعلق تعلیمی کمیٹی ہوتی ہے، صحت سے متعلق صحت عامہ کی کمیٹی ہے، آب رسانی سے متعلق بھی کمیٹی ہے، صاف ستھرائی سے متعلق بھی کمیٹی ہے، اور خواتین اور بچوں کی فلاح بہبودی کے لیے بھی ایک الگ سے کمیٹی ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، ضلع پریشد میں جو سب سے اہم کمیٹی ہے وہ ہوتی ہے مستقل کمیٹی، اور ضلع پریشد کے بھی انتخابات ہر 5 سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ضلع پریشد کے عہدیداران۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے صدر، یعنی ضلع پریشد کا صدر، جسے ہم ضلع پریشد کا ادھیش بھی کہتے ہیں۔ تو ضلع پریشد کے اجلاس کی صدارت کرنے کی ذمہ داری صدر کی ہوتی ہے۔ مالی معاملات، لین دین وغیرہ پر قابو رکھنے کی ذمہ داری بھی صدر کی ہی ہوتی ہے۔ ضلع پریشد کے صدر کو خزانے میں سے مناسب اخراجات کا حق ہوتا ہے، یعنی ضلع پریشد کو جو مالی امداد ملتی ہے، جو سرکاری خزانہ ہوتا ہے، اس خزانے میں سے مناسب اخراجات، یعنی کچھ ایسے اخراجات ہوتے ہیں جس کو کرنے کی، خرچ کرنے کی ذمہ داری یا اتنا حق صدر کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ضلع پریشد کے انتظامیہ کا سربراہ، جسے ہم CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر کہتے ہیں۔ دیکھیے ضلع پریشد کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنچانا ضلع پریشد کے CEO کا کام ہے، یعنی ضلع پریشد نے جو بھی فیصلے لیے ہیں، یعنی ضلع پریشد کے اراکین نے مل کر جو بھی ترقیاتی فیصلے لیے، ان فیصلوں کو عملی جامہ تب تک نہیں پہنچے گا جب تک اس پر CEO کی مہر نہ لگیں گی۔ اس کے بعد دیکھیے ریاستی حکومت CEO کا تقرر کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ CEO یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر MPSC امتحان دے کر چنا جاتا ہے، یعنی MPSC امتحان کے ذریعے ہی CEO کا تقرر ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے ضلع پریشد کے کام۔ تو ضلع پریشد کے سب سے اہم کام ہے تعلیمی سہولیات فراہم کرنا، صحت عامہ یعنی طب سے متعلق سہولیات فراہم کرنا، دواخانے، اس طرح پانی کی فراہمی کرنا، صاف ستھرے پانی کی، پینے کے پانی کی، اور زراعت کے لیے جو بھی اہم چیزیں جیسے بیج کی فراہمی وغیرہ کرنا۔ اس کے بعد روشنی کا انتظام کرنا اور گاؤں میں شجر کاری کرنا بھی ضلع پریشد کے کاموں میں سے اہم کام ہے۔ اب سب سے اہم پوائنٹ دیکھیے 1992 عیسوی میں آئین میں، یعنی جو ہمارا آئین ہے، بھارت کا جو دستور ہے، اس میں 73ویں اور 74ویں ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کی بنیاد پر دیہی و شہری مقامی انتظامی اداروں کو آئین میں شامل کیا گیا۔ دیکھیے جو دیہی اور شہری مقامی انتظامی ادارے ہیں، گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد،
नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका, इनको आइन में शामिल किया गया 13वीं और 73वीं और 74वीं तरमीम करके। ये हुआ 1992 ईस्वी में। चलिए अब आपको मुख्तसर अंदाज में ये तमाम मालूमात को एक नज़र में बताते हैं। देखिए, पंचायत राज इदारे एक नज़र में, तो पंचायत राज इदारे में ज़िला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का शुमार होता है। तो सबसे पहले देखिए, ज़िला परिषद का जो सदर होता है, ज़िला अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं, तो ज़िला परिषद का जो अहम मुखिया है वो सदर है। और दूसरी बात, जो अहम सरकारी अफसर है उसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO कहते हैं। उसके बाद देखिए पंचायत समिति, पंचायत समिति का अहम सदर यानी सभापति होता है, और जबकि पंचायत समिति का अहम अफसर आला सरकारी अफसर गट विकास अधिकारी, जिसे हम तरक्याती मजलिस का अफसर यानी BDO कहते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे हम सरपंच कहते हैं, और जो सरकारी अफसर वहाँ पर होता है उसे हम ग्राम सेवक कहते हैं। तो ग्राम सेवक का भी तकर्रुर रियासती हुकूमत ज़िला परिषद के ज़रिए करती है। और आपको बता दें कि सदर, सभापति और सरपंच, इनका इंतखाब राय दही यानी कि मतदान के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए होता है। और उसी तरह CEO, गट विकास अधिकारी और ग्राम सेवक, इनका तकर्रुर रियासती हुकूमत करती है। अब देखिए, मुकामी हुकूमती इदारा देही सतह पर जो मुकामी हुकूमती इदारे हैं वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। मुख्तसर अंदाज में देख रहे, तो देखिए ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत में जो अराकीन होते हैं उनकी तादाद, तो ग्राम पंचायत में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 अराकीन का शुमार होता है। उसी तरह पंचायत समिति में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 अराकीन होते हैं। और तीसरा है ज़िला परिषद, ज़िला परिषद में कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 अराकीन होते। तो आपको पता चले कि ये जो अराकीन की हम बता रहे तादाद, तो ये अराकीन होते हैं इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब शुदा अफराद, यानी कि जो इलेक्शन होते हैं ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के, ज़िला परिषद के, तो ये लोगों के ज़रिए, मतदान के ज़रिए चुने गए लोग होते हैं। अब आगे देखिए ओहदेदारान, जो सरकारी अफसर होते हैं, तो जो अराकीन जो चुने गए हैं, उन अराकीन में से जो ओहदेदारान बनाए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले सरपंच और नायब सरपंच। तो ग्राम पंचायत में जो चुनाव होने के बाद जो अराकीन चुने जाते हैं, तो वही अराकीन आपस में राय दहिंदगी के ज़रिए एक को सरपंच और दूसरे रुकनों का नायब सरपंच बनाते। उसी तरह पंचायत समिति की जो अराकीन मुंतखब होते हैं, तो वही अराकीन आपस में से एक को सभापति चुनते और दूसरे को नायब सभापति। उसी तरह ज़िला परिषद के जो अराकीन होते हैं वो आपस में से एक को सदर और दूसरे को नायब सदर बनाते। अब आते हैं सरकारी अफसरान की तरफ। तो ये सरकारी अफसरान हुकूमत महाराष्ट्र से, जैसा रियासती हुकूमत से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत सतह पर ग्राम सेवक, जिसका तकर्रुर ज़िला परिषद का CEO करता है। उसी तरह है दूसरा गट विकास अधिकारी, जो रियासती हुकूमत से हमें हासिल होता है MPSC इम्तिहान पास करके। और तीसरा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका भी तकर्रुर रियासती हुकूमत करती है MPSC इम्तिहान के ज़रिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने देही मुकामी इंतज़ामी इदारों से मुतालिक तमाम और तफसीली मालूमात दे चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अदर ग्रुप्स में। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नए तालीमी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।